سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک عظیم شان بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے جبکہ اس کا قیام نفل ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کے حصول کے لیے ایک فرض ادا کرے تو اسے 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ایمان والوں کے رزق میں ترقی کر دی جاتی ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزے دار کی افطاری کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی گردن کو، اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اصل روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص افطاری نہیں کرا سکتا۔ تو میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب ہر اس شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جو ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطاری کروا دے۔ اس مہینے کا آغاز رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر نرمی کرے، تخفیف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام کے آقا کی بخشش فرما کر اسے آگے جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 دعائیں بکثرت مانگو، 4 دعاؤں کا، 4 اعمال کا بکثرت سے ان کو بخوبی انجام دو۔ نمبر 1 فرمایا کہ جن میں سے 2 کے ساتھ تمہارا رب راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا رب اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے، اور 2 تمہارے لیے نہایت ہی ضروری ہیں جو میرے رب کو راضی کرنے والی دعائیں ہیں۔ وہ نمبر 1 کلمہ شہادت کی کثرت ہو، اور نمبر 2 توبہ استغفار کی کثرت کرنا۔ پھر فرمایا جبکہ دوسری 2 چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا رہے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ ایک کلمہ شہادت کی کثرت اور دوسرا توبہ استغفار کثرت کرنا، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر پریشانی ہے، پوری کائنات قید کے اندر بند ہے، تو بہترین موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ کلمہ شہادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی ضروریات میں سے ہیں، جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اپنے رب سے اس مہینے کے اندر جنت کا سوال کرو، جنت کی نعمتوں کا سوال کرو، اور دوسرا فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، عذاب جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں اسے میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائیں گے، ایسا جام پلائیں گے کہ اسے دوبارہ پیاس نہیں ہوگی۔ یہ وہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے، جس کے اندر ایک فرض ادا کریں
تو 70 کے برابر لکھا جاتا ہے، ایک نفل ادا کریں تو فرضوں کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ کھلے کے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو اللہ کا بندہ یا بندی اس میں کسی رات نماز پڑھے تو اسے ہر ایک سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نفلی نماز کا ثواب ہے۔ اگر آپ فرضوں کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، آپ کا مقام کتنا ہوگا۔ تو یہ مہینہ ہے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرا رب راضی ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی نیک بندی اس مہینے میں کسی بھی رات کے اندر نماز پڑھے، نفل کی نماز پڑھے، تو اسے ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے 70,000 دروازے ہوں گے اور جن کے چوکھٹ سونے کے ہوں گے اور سرخ یاقوت سے مرصع ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی آخری روزے تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، صرف ایک روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزے کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے میرا رب۔ جو خوش نصیب پورا مہینہ رات دن عبادت کے اندر گزار دے، رات دن روزوں کے اندر گزار دے، اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اور ان روزوں کو اگلے رمضان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے آنے کے لیے انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے ہر روزے کے عوض سونے کے 1000 دروازوں والا ایک محل جنت میں تیار کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے دن اور رات میں کیے جانے والے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے سائے کو سوار 100 سال کی مسافت کے باوجود بھی ختم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان رمضان، اور یہ ہے ماہ رمضان۔ یہ مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کی برکت سے ہر مسلمان کو۔